السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی موسم کی تبدیلیاں بس شروع ہو گئی ہیں۔ سردی کا موسم گزرا ہے اور گرمی کا موسم شروع ہو گیا، یعنی موسم سرما سے موسم گرما کی جانب ہم لوگوں نے قدم رکھ دیا، اور یہ موسم ہمارے تمہارے درمیان داخل بھی ہو چکا ہے۔ لیکن آئے دن انسان گرمیوں میں بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ سب سے مین بات یہ ہے کہ یہ موسم کوئی آج کی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہے، جب سے دنیا قائم ہے اور انسانی وجود ہوا ہے، جب سے تمام دنیا میں انسان آئے ہیں، اور اللہ نے انسانوں کے اندر یہ خوبی بھی رکھی ہے کہ سردی کو بھی محسوس کرے، گرمی کو بھی محسوس کرے۔ اسی لیے جہنم میں دو طرح کا عذاب بھی ہے، ایک گرم ہے اور ٹھنڈا بھی ہے، اور ٹھنڈا عذاب جناتوں کے لیے ہے اور گرم عذاب جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ اس کی بہت بڑی بات ہے کہ وقت ملا تو اس کے بارے میں تھوڑا بیان کروں گا، لیکن آج میں صرف اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی امت میں ہم لوگ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے ایمانوں کی جان ہیں، کیا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا موسم زیادہ پسندیدہ تھا؟ موسم سردی کا بھی ہوتا ہے، موسم گرمی کا بھی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی بھی ایک ہی انسان، نارملی ایک انسان سے معلوم کیا جائے، کسی ایک نوجوان سے پوچھا جائے یا کسی بھی ایک انسان سے معلوم کیا جائے کون سا موسم تمہارے لیے مفید ہے، کون سا اچھا لگتا ہے، تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ مجھے سردی کا موسم بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سردی کا موسم اس لیے پسند ہے کہ بہترین خوب شکم شیر ہو کے آدمی کھانا بھی کھاتا ہے اور پوری نیند سوتا بھی، نیند بھر کے خوب سوتا ہے، صحت بھی سردیوں میں ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اسی اعتبار سے بتا دیتے ہیں کہ سردی کا موسم بہت مفید ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سا موسم پسندیدہ تھا؟ میرے نبی کون سے موسم کو پسند کرتے تھے؟ دیکھیے گا، یہ بہت پوائنٹڈ باتیں آج بتاؤں گا، اس ویڈیو کو چھوڑ کے مت جائیے گا، اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں میں، تاکہ ایک معلومات لوگوں کو بڑھے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ پہلے بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کون سا موسم سب سے زیادہ پسند تھا؟ تو سب سے زیادہ اگر کوئی موسم میرے نبی کو پسند تھا تو وہ گرمیوں کا موسم پسند تھا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو گرمیوں کا موسم پسند تھا، سردیوں کا موسم اتنا پسند نہیں تھا جتنا گرمیوں کا موسم پسند تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر پسندیدہ چیز میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے، اس کی وجوہاتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج کے زمانے میں لے لیجیے، آج کے دور میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جس کے پاس 10-20 جوڑ کپڑے نہ ہو، سردی سے بچنے کے لیے آلات مہیا نہ ہو، بہترین گرم کپڑے ہیں، بہترین سارے لبادے، سب کچھ بہترین، روم ایئر کنڈیشن ساری چیزیں ہیں، موسم محسوس تک نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں ایسے آلات موجود ہیں، لوگوں کے پاس ایسی سویدھائیں ہیں، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس کہ سردی گرمی کسی بات کی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس لباس بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے، سردیوں سے بچنے کے لیے گرم کپڑے لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرمی کا موسم اس لیے پسند تھا کہ اس وقت لوگوں جو بچے ہوا کرتے تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو گرمیوں کے موسم میں وہ لوگ اپنی زندگی کو سکون سے گزار لیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گرمیوں میں خوب چاہے کپڑے پہنے یا نہ پہنے آرام سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہی جس کے بدن پر لباس نہ ہو، کپڑے نہ ہو، سردیوں کے موسم میں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج اگر سردی کے موسم میں ہمارے پاس موزے نہ ہو، جوتے نہ ہو، تو ہم لوگ کہیں جاتے نہیں ہیں کہ پیروں میں سردی لگ جائے گی۔ نبی کے زمانے میں لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، بچوں کے پاس پہننے کے لیے جوتے موزے تو بہت دور کے بعد، بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے، صرف اپنی خواہش کے لیے اس چیز کو فوقیت نہیں دی، بلکہ اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے ہر چیز کو فوقیت دی۔
میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرمی کا موسم اسی لیے پسند تھا کہ سردیوں میں لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لباس نہ ہونے کی بنیاد پر، اور وہ تکلیف گرمیوں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو گرمی کا موسم پسند تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن آج کے دور میں بہت گرمی ہے، تو اس گرمی سے کیسے بچا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک وظیفہ بھی میں ایسا بتاؤں گا جو اگر آپ کر لے گئے تو گرمی کے موسم سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کا بدن گرمی سے محفوظ رہے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بدن میں گرمی نہیں لگے گی، بلکہ بہترین طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ ایک ایسا وظیفہ بھی ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں سے ثابت ہے، اتنا پیارا ایک اسم شریف، ایک نام ہے، اگر اس کا آپ نے ورد کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بدن میں گرمی نہیں لگے گی گرمیوں کے موسم میں۔ وہ کیا ہے، میں بہت مختصر میں بتانا چاہتا ہوں، بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں مختصر میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے گا 10 مرتبہ پہلے 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھیے گا اول آخر میں 10 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد میں 10 مرتبہ آپ پڑھیے گا یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو، 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھیں گے، پہلے 10 مرتبہ درود شریف، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ وظیفہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ درود شریف۔ آپ اتنا کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی، چاہے کتنی خطرناک گھاتک گرمی کیوں نہ پڑ رہی ہو، آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے بدن ایک دم سے سردی اندر سے چھوڑے گا، یعنی ہیٹنگ کو ختم کر دے گا، آپ کا بدن کے اندر ایک دم سے ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ یہ تو بات ایک وظیفے کی ہوگی، ایک اور بات میں اپنے استر سے بتاتا ہوں، واقعی ایک ایسی بات ہے جس کو سن کر دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ واقعی حقیقت میں اگر وہ جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں اس کو میں نے خود اس پر عمل کیا ہے، اور حقیقت ہے کہ گرمیوں کے موسم میں چاہے کتنی شدید پیاس کیوں نہ لگی ہو، گرمی میں جو گرمی لگتی ہے، زبان خشک ہوتی ہے، گلا خشک ہونے لگتا ہے تو پیاس ستاتی ہے۔ انسان گرمی کو، اپنے گلے کی گرمی دور کرنے کے لیے، اپنے شریر کی گرمی کو دور کرنے کے لیے اپنی گھاٹی میں تھوڑے پانی کا قطرات اپنے حلق میں ڈالتا ہے، تو اس کے حلق میں پانی پہنچتا تو پورے بدن میں پانی پہنچتا ہے، تو اس جسم کو سکون ملتا ہے، تھوڑی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ اگر ایسی پوزیشن ہو، گرمی بہت شدید ہے، بہت تیز ہے، پیاس کی شدت ستا رہی ہے آپ کو اور پانی وہاں پر نہیں ہے، تو ابھی میں نے جو وظیفہ بتایا اس سے ہٹ کے ایک اور بات میں بتاتا ہوں۔ واقعی یہ بات اتنی جامع ہے، اتنی معقول یہ بات ہے، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے گا۔ اور ہمارے بہت بڑے بزرگوں نے اس کے بارے میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ آپ گرمیوں کے موسم میں کہیں بیابان میں پھنس جائیں، پانی نہ ملے، پیاس کی شدت ہو، چلا نہ جا رہا، جسم لاغر ہو گیا ہو، ایک قدم چلنے کی استطاعت نہ رہ گئی ہو، تو ایسے موقع پر آپ کیا کریں، کربلا والوں کو یاد کر لیا کریں۔ سبحان اللہ، ایسی گھڑی میں جب حلق خشک ہو رہا ہو تو یہ اصغر کو یاد کر لیں، آپ کا حلق صحیح ہو جائے گا۔ جب بڑی پیاس لگی ہو، پیاس پانی موجود نہ ہو، کشمکش میں پڑے ہو، تو امام حسین کو یاد کر لیں، امام حسین کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کر لیں، عباس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کے بدن سے پیاس ختم ہو جائے گی، بلکہ آپ کے شریر میں ایک جذبہ اسلامی پیدا ہو جائے گا۔ یہ باتیں اتنی پیاری ہیں، یہ باتیں لوگوں کو شیئر کرنا، لوگوں تک ضرور پہنچانا، تاکہ اس کا ثواب کربلا والوں کے صدقے میں